على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انعام اللہ پشاور سے اس نے ہم نے اپنا سوال بھیجا. کہتے ہیں کہ بچوں کو شوق دلانے اور ابھارنے کے لیے قرآن مجید کا انعامی مقابلہ کرانے کا کیا حکم ہے؟ انعامی مقابلہ کروانا قرآن مجید پہ خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ درست اور جائز ہے. علماء کرام نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں کیونکہ اس میں جب ہم بچوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں اس طرح کے کام کرنے پر، قرآن کریم حفظ کرنے پر، تو یہ ان کو ایک ان کے دل میں اس چیز کی تمنا پیدا کرتا ہے کہ میں یہ زیادہ کروں، کیونکہ انسان لالچی ہوتا ہے. ہر انسان لالچی ہے، وہ چاہے انبیاء علیہ السلام ہو چاہے کوئی عام انسان ہو. لیکن انبیاء علیہ السلام کے لالچ اور طمع کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جنت کا، اللہ سے ملاقات کا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو ان کی یہ صفت وہاں استعمال ہوتی ہے. انسان باقی جو ہوتے ہیں ان کی یہ صفتیں جو ہیں وہ دنیاوی معاملات میں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا نا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو، انسان کو 2 مال کی وادیاں بھر کر دے دی جائیں، سونے جواہرات ہیرے سب کچھ دے دیا جائے، تیسرے کی تلاش میں نکل جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. تو مومن یا مسلمان یا انسان جو ہے یہ لالچی ہوتا ہے. لالچ کی الگ الگ کیفیات ہوتے ہیں کہ کوئی جنت کا لالچی ہے، کوئی مغفرت کا لالچی ہے، کوئی اللہ کے ساتھ ملاقات کا لالچی ہے. اگرچہ یہ لفظ تھوڑا سا سخت معلوم ہوتا ہے لیکن قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں طمع کرتا ہوں، لالچ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن میرے گناہ معاف کرے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو بچوں کو اس لیے کہ ان کی ایک جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ تھوڑی ابھرے اور وہ کسی لالچ کی وجہ سے یاد کریں، تو یہ درست ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی گھوڑوں کی دوڑ لگوائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیے. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جلد 5 صفحہ 28 پر. اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں جلد 8 صفحہ 88 پہ لکھتے ہیں کہ اگر 2 مقابلہ کرنے والوں میں انعام رکھ دیا جائے اور یہ انعام حاکم کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے ہو یا تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر یہ دونوں مقابلہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو انعام یہ دینا تو پھر یہ جمہور کے نزدیک یعنی زیادہ تر علماء کے نزدیک جائز ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اگلا جو سوال ہے ہمارا، نام تو نہیں لکھا لیکن کراچی سے، کہتے ہیں بس اوقات ہم غم اور پریشانی سے تسلی حاصل کرنے کے لیے بلیئرڈ کھیلتے ہیں اور بعض اوقات ہم کھیلتے ہیں کہ ہارنے والا شخص ٹیبل کی اجرت ادا کرے گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ معاملہ بہت سنگین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آج اس طرح کے کھیلوں میں لگا دیا گیا ہے جو کھیل اسلام سے بالکل متصادم ہے. مثال کے طور پر نوجوان کا کام کیا ہوتا ہے کہ نوجوان اپنی تربیت کرے، اپنے محلے والوں کی، اپنے معاشرے کی تربیت کرے، علم حاصل کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، لیکن ان چیزوں سے ہم کوسوں دور ہیں. اب ہمارے معاشرے میں کیا کہہ رہے ہیں، فارغ اوقات یا غم ہوتا ہے تو پھر میں بلیئرڈ کھیلنے جاتا ہوں، یعنی سنوکر یا بلیئرڈ یا اس طرح کی جو کلبز ہیں ان میں جاتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو یا اپنے غم کو دور کرنے کے لیے. بھئی غم دور کرتا ہے قرآن کریم سے غم ختم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ہم ایسے کاموں میں جا رہے ہیں جہاں ہم سنوکر کھیلتے ہیں، بلیئرڈ کھیلتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور کام کرتے ہیں، کلبز میں جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنے فارغ اوقات ہمارے نوجوان کہاں بسر کر رہے ہیں، کہاں صرف کر رہے ہیں، ان کو وہ اس طرح کے کلبز میں ان کو لگا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری نصیحت یہ ہے ان بھائی کو کہ بھائی اپنے فارغ اوقات اس طریقے سے ضائع مت کریں، علم حاصل کرنے میں، اس کو اپنی تربیت میں، اپنے معاشرے کی تربیت میں لگائیں، تاکہ
ہمارا یہ وقت، اور سلف صالحین میں سے میں ایک عالم کا قول پڑھ رہا تھا، نام یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے اس طرح کے لوگوں کو جو لہو و لعب میں لگے ہوتے تھے نا، کھیل رہے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں دیکھ کر کہتے تھے کاش کہ کسی اور کا وقت پیسوں کا خریدا جا سکتا ہوتا اور میں اس کا وقت خرید لیتا. یعنی وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور جو کوئی مشن پر ہوتا ہے کوئی شخص، تو اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچائے اور اس کو محفوظ کرے اور اس کو کسی اچھے کام میں لگائے. تو بلیئرڈ بذات خود یہ حرام گیم نہیں ہے، بلیئرڈ یا سنوکر کھیلنا بذات خود حرام گیم نہیں ہے، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے آس پاس جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور حرام تک پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ یہ وقت کا ضیاع ہے. دوسرا، کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسراف و تبذیر دونوں چیزیں، اسراف و تبذیر دونوں چیزیں. اسراف و تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے آپ جائز کام میں حد سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کام میں پیسے خرچ کر رہے ہیں. دونوں ہیں. وقت کا ضیاع ہے. تیسرے نمبر پر مقاصد شریعہ کے ساتھ ٹکراتا ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نمازوں کی ان کو فکر نہیں ہے، ان کو اگر والدین گھر میں بیمار ہیں ان کی فکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر بلیئرڈ اور سنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے یہ، اور وہاں پر سب سے جو مین سبب جس کے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی گئے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے، تو آپس میں لڑائیوں کے جو سبب ہوتے ہیں کہ کوئی ہار گیا ہے، اب جو ہارنے والا ہوتا ہے پہلے شرطیں لگا لیتے ہیں بہت بڑی بڑی، اور شرطوں کے بغیر تو یہ گیم بہت کم ہوتی. اب شرطیں لگا لیتے ہیں بڑی بڑی، جب شرطیں لگا لیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اور یہ شرط لگانا کہ پیسے تم دو گے، یہ بالکل غلط ہے. پیسے پہلے جمع کروائے جاتے ہیں. دیکھیں انعام اگر ہوتا ہے نا، انعام اگر ہم کسی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور کھیل بھی اسلام نے ایسے ہمارے لیے جو ہماری اپنی جسمانی صحت میں ہمارے کارآمد ہوں، ہماری جسمانی اور ذہنی ارتقاء کا باعث بنے، ایسے کھیل شریعت میں جائز نہیں ہیں جس سے ہمارے جسمانی اور ذہنی تنگی کا باعث بنے. تو ایسے کھیل کھیلنا جو کہ اسلامی طور پر ہماری جسمانی اور ذہنی نشوونما کا باعث بنے، ایسے کھیل کھیلنا جائز ہیں. تو وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کینہ اور حسد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر پیسے جمع کروائے جاتے ہیں پہلے کہ آپ اس طریقے سے جو بھی ہارے گا وہ پیسے دے گا اور باقی پیسے اس جیتنے والے کو ملیں گے، اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون